صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر نشر کیے جانے والے سلسلے مدنی خاکے اور دیگر نشریات مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ سلطان دو جہاں مدینے کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرمان جنت نشان ہے، جو مجھ پر جمعہ کے دن رات 100 مرتبہ درود شریف پڑھے اللہ تعالی اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ اور اللہ تعالی ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا تو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جسے تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں۔ بلا شبہ میرا علم میرے وصال کے بعد ویسا ہی ہوگا جیسا میری حیات میں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک روز رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، ہم بھی ساتھی تھے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بلند عمارت دیکھی، فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کیا گیا یہ فلاں انصاری کی ہے۔ یہ سن کر محبوب باری صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور یہ بات قلب اطہر میں رکھ لی، حتیٰ کہ اس عمارت کا مالک حاضر ہوا تو اس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لوگوں کی موجودگی میں سلام عرض کیا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اعراض کیا، اس کی طرف توجہ نہیں فرمائی۔ اس انصاری نے یہ عمل کئی مرتبہ کیا، یہاں تک کہ اس انصاری شخص نے اپنے بارے میں ناراضگی کا اظہار اور اعراض جان لیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم لگتا مجھ سے ناراض ہے، تو اس نے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب سے اس کیفیت کو بیان کیا اور کہا واللہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ناراض پاتا ہوں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تھے تو تمہاری عمارت دیکھی، یعنی ہمارا اندازہ یہی ہے کہ تم سے ناراضی کا سبب تمہاری تعمیر کردہ بلند عمارت ہے۔ یہ سن کر وہ انصاری اپنی عمارت کی طرف لوٹے اور اس سے ڈھا کر زمین بوس کر دیا۔ یہ روایت مختلف انداز سے نقل ہے، مزید بھی اس روایت میں یہ نقل کیا گیا ہے کہ پھر ایک روز سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو وہ عمارت نظر نہیں آئی۔ آپ کے ارشاد فرمانے پر عرض کی گئی کہ اس نے ہم سے آپ کے عدم التفات کی جب شکایت کی تو ہم نے اس کو آپ کی ناپسندیدگی کی خبر دی تو اس نے اس کو زمین بوس کر دیا۔
آپ نے فرمایا سنو، ہر عمارت اس کے بنانے والے پر وبال ہے سوائے اس عمارت کے جس کے بغیر اور کوئی چارہ نہ ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کا عشق رسول کہ حضور جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں نہ تو عمارت ڈھانے کا حکم دیا اور نہ یہ فرمایا کہ اس طرح کی عمارت بنانا جائز نہیں۔ صحابی کو صرف اندازہ ہی ہوا کہ شاید تاجدار نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس عمارت کے سبب مجھ سے ناراض ہو گئے، تو ان کا ذہن بنا کہ یہ عمارت میرے اور محبوب کے درمیان آر بن گئے، لہذا اسے ڈھا دو۔ اچھا، اب یہاں یہ خیال ہے کہ اس کو ڈھا دینا یعنی اس عمارت کو توڑ دینا یہ کوئی فضول خرچی ہو گئی، یار ایک عمارت بنائی ہوگی توڑ دی، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں محبوب کو منانا ہے کہ اگر عمارت ڈھانے سے اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہو جائے تو یقیناً 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 سودا سستا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے فرزند کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، تو یہاں پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کی بات تھی۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بالخصوص آج کا یہ سنت و بھرا اجتماع بلڈرز اسلامی بھائیوں کے لیے رکھا گیا ہے، جو تعمیرات کے معاملات سے جن کا تعلق ہے، کنسٹرکشن میں جو انوالوڈ ہوتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بہت کچھ سوچا تھا کہ یہ بھی بولنا ہے، یہ بھی بولنا ہے، یہ بھی بولنا ہے، کیونکہ جب آپ کے شعبے کی طرف معلومات حاصل کی بلڈر کو کیسا ہونا چاہیے، تو پہلے یہ دیکھیں گے بھائی پرابلمز کیا ہیں، بلڈرز کن کن چیزوں میں انوالوڈ ہے۔ تو ایسا لگا کہ یہ اگر اس کی ایک ایک بات کھول کھول کر بیان کی جائے تو بہت طویل اس کے لیے وقت چاہیے، اتنے میٹرز ہیں، کیونکہ شاید ہی کوئی ڈپارٹمنٹ ہو جو آپ کی تعمیرات میں انوالو نہ ہو۔ بجلی کا ادارہ، واٹر اینڈ سیوریج، جو ہمارے ملک کے اندر جو تعمیرات کے جو بورڈ بنے ہوئے ہیں، کنسٹرکشن بورڈ بنے ہوئے ہیں، بلڈنگ اتھارٹیز جو بنی ہوئی ہیں، وہ پھر پولیس، تو پھر یہ، تو پھر یہ، پھر یہ، یوں دیکھے تو ایک لمبی چوڑی فہرست ہے۔ پھر پرچیزنگ کی دنیا میں جائیں تو پرچیزنگ میں بھی اتنے معاملات آپ کے سامنے آئے کہ اتنی پرچیزنگ ہے کہ بعض تو مجھے اس کا اندازہ ہے کہ کئی ایسے ممالک ہیں جن کی بیسک جو کہہ سکتے ہیں کہ جو ملک کی جو اکنامی ہے وہ بھی کنسٹرکشن ہے، کہ وہاں کنسٹرکشن کی وجہ سے ملک کی اکنامی جو ہے نا وہ امپروو کرتی ہے اور دنیا بھر سے لیبر آتی ہے اور وہاں پر کنسٹرکشن کے کام میں پڑھ کر کام کرتی ہے۔ لیکن جب امیر علیہ سنت سے رابطہ کیا تو امیر صاحب نے بولتے کہ یہ موضوع ہے بابا کیا کرے، بلڈر کو کیسا ہونا چاہیے، تو امیر سنت ایک میل بھیجی، اس میل نے اور اس میل میں موجود جو میٹر تھا اس نے مائنڈ سیٹ تبدیل کیا کہ یہ بھی تو ایک موضوع ہے جس طرف بلڈر کو توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ جب ہم غور کرتے ہیں نا تو جو غلط ہے نا ہمارے شعبے میں کوئی اس کو صحیح سمجھ کے نہیں کر رہا ہوتا، یعنی کیا سمجھایا جائے کہ یہ جو غیر قانونی تعمیرات ہیں یہ غیر قانونی نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے، اس کو پتا ہے۔ اپنوں نے چھت خریدی، چھت خرید کر سستی مل گئی اور پتا ہے کہ اس کے اوپر کنسٹرکشن انلیگل ہے، تو کنسٹرکشن کروانے کے بعد پتا ہے کہ اپنے اس کو 2 کروڑ روپے بچیں گے، 50 لاکھ روپے دے دیں گے، مٹھی گرم ہو جائے گی، 1.5 کروڑ پھر بھی بچ جائیں گے، تو
تو میں جب یہ غور کرتا رہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی چیز ہو جو یہ انلیگل ہوتی اور ان کو یہ نہ پتا ہو کہ انلیگل ہے. اچھا پھر کنسیشن کے ساتھ ساتھ جب یہ کچھ آپ ہی کے فیلڈ کے لوگوں سے معلومات حاصل کی تو جو ڈپارٹمنٹ ہے، کیونکہ آج ہمارے اجتماع میں مختلف مقامات پر ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی جمع ہوں گے، بلڈنگ اتھارٹیز جو ہیں، انجینئر ہوتے ہیں آپ کے جو آپ کے پروجیکٹ سائن کرتے ہیں، نقشے پر سائن کرتے ہیں، جن کی ذمہ داری ہے حکومت کی طرف سے کہ وہ بلڈر کی سائٹ کا وزٹ کرے اور انلیگل کنسٹرکشن کو روکیں اور اس کو لیگلائز بنانے پر ان کو تیار کریں، نقشہ این قانون کے مطابق اور اسی نقشے پر تعمیرات ہو، ادروائز وہ کنسٹرکشن نہ ہونے دیں. بلکہ میری معلومات کے مطابق ان کے 52 بائی لاز ہیں جن پر دیکھ کر انہوں نے سائن کرنی ہوتی ہے. تو اب جب ان کی طرف توجہ کی تو پتا چلا کہ وہاں تو آوے کا ہوا ہی بگڑا ہوا ہے. کس کو سمجھائیں، کس کو بتائیں، کیونکہ ایک ایک سیٹ لاکھوں روپے میں بکتی ہے. اب ایک شخص اتنی بھاری بھرکم خود ہی رشوت دے کر جس سیٹ پر آگے بیٹھا ہو تو اس کو وہ خدمت کے لیے تھوڑی کو آیا ہوگا ملک و قوم کی، وہ آیا ہے کمانے کے لیے. اس نے مہینے 1.5 مہینے سے پتا ہے کہ میرے خلاف لوبنگ چلے گی اور میں تو فارغ ہو جاؤں گا، تو جتنے پیسے دے کر آیا ہوں کم از کم اس کے 2-4-10 گنا کر کے فارغ ہو جاؤں. اب اس کو لانے والا کون، اس کو بٹھانے والا کون؟ وہ ایک ربر اسٹیمپ بنا ہوا ہے، جبکہ اس کو جا کر وزٹ کرنا چاہیے تھا. پھر بیچ میں ایک ایجنٹ ہے، بیچ میں ایک بروکر پھر نکلا کہ بیچ میں ہوتا ہے جو دونوں کے درمیان ڈیلنگ کراتا رہتا ہے. تو کیا کرے؟ وہ رشوت دینے والا اور رشوت کی دلالی کرنے والا، ان تینوں پر حدیث پاک میں تینوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے. حدیث میں یہ تینوں پر لعنت، اللہ کی لعنت ہے تینوں پر. اچھا اب میں سوچا کہ یار یہ لینے والے کو پتا ہے کہ میں کیا لے رہا ہوں. اب چاہے میں رشوت کے نام پر مٹھائی لے رہا ہوں، رشوت کے نام پر گھڑی لے رہا ہوں، یا رشوت کے نام پر پلاٹ کا کوئی ٹکڑا لے رہا ہوں، یا رشوت کے نام پر میں فلیٹ لے رہا ہوں، دینے والا خوشی سے کب دیتا ہے؟ خوشی صرف ان معنوں پر ہوتی ہے کہ 50 لاکھ روپے رشوت دوں گا تو مجھے 1.5-2 کروڑ روپے بچیں گے، اس کو پتا ہوتا ہے. تو مٹیریل پر غور کیا میں نے تو مٹیریل میں نہ بڑے بڑے برانڈیڈ نام لگے ہوئے اور تعمیر میں وہ بڑے بڑے ناموں کی نہ تار ڈالنے، نہ پائپ ڈالنے، نہ لوہا ڈالنا ہے. ایسا لگا کہ کیا کروں، پکڑوں کدھر سے. پلاٹ خریدنے گئے تو اس کے رجسٹریشن میں، اس کی لیز کے اندر تو آفیشیل، ان آفیشیل، تو کمرشل، نان کمرشل، اس کے اوپر پرابلم ہے. یہ کراؤ، وہ کراؤ، یہ کراؤ. یعنی لائن میں آنے، نقشہ بنانے، پلاٹ خریدنے، پھر تعمیرات شروع کرنے، تعمیرات پوری کرنے، جن کو بیچ رہے ہیں ان سے ڈیلنگ کرنے، ہر حوالے سے جب غور کیا تو ہر ایک الگ الگ موضوع بنا. یہ ہر ایک الگ. پھر غور کیا تو ایسا لگا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ پڑھے لکھے سمجھدار ایک طبقہ ہے جو یہ کام کر رہا ہوتا ہے. مطلب یہ کوئی ایسے نہیں آ جاتے، ان کو پتا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ صحیح ہے غلط ہے، یہ ان کو پتا ہوتا ہوگا. میرا ایک اپنا گمان ہے پتا ہوتا ہوگا یار، ایسا نہیں ہو سکتا کہ پتا نہ ہو. اور دنیا کو چلاتے ہیں بڑے بڑے لوگ، ان کے آگے پیچھے گھومتے ہیں اور کام کروا لیتے ہیں. اب کیا کرے کہ کوئی ایسی بات بیان کی جائے کہ یہ ایک تو کام ہوا جو یہ جانتے ہیں کہ یہ غلط ہم کر رہے ہیں، بھولے نہیں ہیں. یہ بھولے کیا ہے؟ ان کو کوئی بھولی ہوئی چیز یاد دلائی جائے کہ جو کر رہے ہیں بھولے نہیں ہیں، پتا ہے کہ یہ ہم کر رہے ہیں یہ غلط ہے، تو کوئی ایسی چیز یاد دلائی جائے جو یہ بھول گئے. تو امیر سنت کی میل آئی تو پتہ چلا کہ یار یہ بھول گئے لگتا ہے. اگر نہیں بھولے تو اس طرف ان کی بالکل توجہ نہیں ہے. اور پھر اس طرف ان کی توجہ دلائیں کہ بلڈر کو کیسا ہونا چاہیے. امیر سنت کی میل آئی، آپ لکھتے ہیں عمارت بنانے کے لیے، بنیادیں ڈالنے کے لیے گڑھے کھودنا ضروری ہوتا ہے. عقل مند وہ ہے کہ ہر معاملے میں فکر آخرت کی راہ نکالے، لہذا گڑھے کی کھدائی کے وقت اپنی قبر کے گڑھے کو یاد کرنا چاہیے. تو لگا یار یہ یاد دلانے کی بات ہے کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. یہ چیز ہے جو اگر دل و دماغ پر بیٹھ گئی نا کہ میں نے مرنا ہے،
میرا سب کچھ یہی رہ جانا ہے. یہاں بڑی بڑی عمارتیں ہوں، بڑے بڑے پروجیکٹ ہوں، بڑے بڑے بنگلے ہوں، جو کچھ ہو، قبر ایسا نہیں کہ امیر کی قبر بڑی ہوتی ہے، غریب کی قبر چھوٹی ہوتی ہے. فلیٹ خریدنے والے کی قبر بیچ کی ملتی ہے، اور جو بناتا ہے نا اس کی قبر مین روڈ پر کو کارنر پر کو بہترین کو ترکیب سے بنتی ہے. سب نے ایک ہی قبرستان میں، ایک ہی طرح کے مختلف قبرستان مسلمانوں کے ہوتے ہیں. جا کر جہاں جگہ ملے گی وہاں اس نے جا کر دفن ہو جانا ہے. کوئی کسی کی قبر میں بلب نہیں جلاتا، کوئی کسی کی قبر میں گدا نہیں بچھاتا، کوئی کسی کی قبر میں صوفہ نہیں لگاتا، کوئی کسی کی قبر میں اے سی نہیں لگا دیتا، کوئی کسی کی قبر کے اندر کوئی نہیں کرتا. سب کی قبر یکساں ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ جس طرح جینے کا انداز یکساں نہیں ہوتا، اسی طرح مرنے کا انداز یکساں نہیں ہوتا، اسی طرح قبر کا معاملہ بھی یکساں نہیں ہوتا، اسی طرح قبر سے اٹھنے کا معاملہ بھی یکساں نہیں ہوتا. سب کا اپنے اپنے انداز زندگی کے مطابق یہ سب گزر ہوتا ہے. تو پھر آپ نے چند حدیثیں بیان کی، اس پر غور کرو. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی عمر کو زیادہ طویل نہ سمجھو، تمہارے دل سخت ہو جائیں گے. سنو، جو کچھ آنے والا ہے وہ آئے گا اور قریب ہے، اور جو دور ہے وہ آنے والا نہیں. حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان اپنے آپ کو مر کر دفن ہو جانے والا تصور کرے اور یہ یقین کرے کہ یہ جو کچھ آنے والا ہے وہ قریب ہے اور وہی چیز دور ہے جو نہیں آئے گی. تو امیر سنت لکھتے، کاش بلڈنگ بناتے وقت اپنی قبر بننے کا تصور بھی شامل رہے. جی ہاں، بلڈر کی بھی تو ایک نہ ایک دن قبر بن ہی جائے گی. تو یہ امیر علیہ سنت نے توجہ دلائی تھی. تو بالکل وہ بیان کرنے کے لیے بھی وہ انداز تبدیل ہو گیا کہ اب کچھ اسی طرح کی کوئی ہم بات کریں کہ جس سے ہم اپنی قبر کی تیاری کریں. دیکھیے، زندگی گزر گئی اور زندگی گزر ہی جائے گی. اور یہ بات طے ہے میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، یقیناً یہ آپ کے ذہن میں بھی ہوگا کہ یار اپنے جائیں گے تو صحیح، مگر کیا ہوگا؟ یہ غلط ہے، یہ رشوت ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ خیانت ہے، یہ بدعنوانی ہے. آپ لوگ یوں خریدتے ہو تو اس کو بیچتے ہو تو یوں دھوکہ دیتے ہو، مٹیریل میں یوں ڈنڈی مارتے. آپ کا بھی ذہن بنا ہوا ہوگا، مگر میں یہ سوچتا ہوں کہ ذہن جب بنا ہوا ہے تو چھپتا کیوں نہیں ہے؟ مجھے پتا ہے کہ میں غلط ہوں تو اس کو چھوڑتا کیوں نہیں ہوں؟ پتا ہے کہ سود لینے والے سے اللہ تعالیٰ اعلان جنگ فرماتا ہے، پھر بھی اپنے کام کے لیے سود لینے سے باز آتا کیوں نہیں ہوں؟ پتا ہے کہ رشوت کے متعلق اللہ اور اس کے رسول کے ایسے ایسے احکامات ہیں، پھر بھی اس حرکت سے باز آتا کیوں نہیں ہوں؟ پتا ہے کہ بددیانتی، خیانت، جھوٹ، دھوکہ، ہر چیز کے متعلق مطلب قرآن کے اور حدیث کے واضح ارشادات موجود ہے. ایک مسلمان، ایک ہم تو رہتے لوگوں کے بیچ میں سب پتا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. یہ 10 کروڑ روپے کی چیز ہے، یہ 2 کروڑ روپے ایشو ہوتے جائیں گے، 8 بڑے کو بچے. یہ کیلکولیشن یوں ہوتی ہے نہیں ہوتی سب آپ کو پتا ہے. بائی لاس کا خون ہوتا ہے نہیں ہوتا سب آپ کو پتا. آپ کہیں گے کہ ہم کیا کریں، ڈپارٹمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہم کو چھوٹ دیتے ہیں. چھوٹ دیتے ہیں وہ تو غلط ہے. دیکھیں، ہر جگہ ہر کوئی غلط نہیں ہے، یہ بات بھی بتا دو. میں نے معلومات کی تھی، ڈپارٹمنٹ میں بیٹھا ہر شخص غلط نہیں ہوتا. یہ الگ بات ہے کہ ایک تعداد ہے جو غلط ہے. ہر بلڈر غلط نہیں ہوتا، ہر بلڈر جھوٹا نہیں ہوتا، ہر بلڈر بیمان نہیں ہوتا، ہر بلڈر رشوت دینے کے لیے مطلب کہ تلاوا نہیں ہوتا، ہر بلڈر سود نہیں لیتا، ہر بلڈر بائیلاس کا خون نہیں کرتا. لیکن یہاں ہم بات اسی کی کر رہے ہیں جو غلط کر رہا ہے، جو صحیح کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے. مدینہ مدینہ تعمیرات کرنا کو غلط تو نہیں ہے، تعمیرات کرنا جائز ہے. لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا، عمارتیں بنانا، فلیٹ بنانا، کنسیشن کرنا جائز ہے. اور بالخصوص ہمارے شہروں کی آبادیاں جو کروڑوں تک پہنچ چکی ہیں،
ان کے لیے کثیر المنزلہ عمارتیں بنانا، فلیٹ بنانا، ان میں رہنا تاکہ یہ اپنی رہائشیں پوری کر سکے، لوگوں کو چھت پرووائڈ کرنا، مارکیٹیں جو کہ خریداری کے لیے بننا ہے، یہ سب جو کچھ کنسٹرکشن کے کام ہے فی نفس ہی تعمیرات کا وہ کام ہے، یہ تو جائز ہے نا. مگر ایسا لگتا ہے جیسے شادی نہیں ہوتی کہ جائز ہے، اچھی بات ہے شادی کرنا، مگر شادی کرنا ایک اچھی چیز ہے. دو چار رسمیں بہت اچھی ہے شادی کے اندر، جیسے کہ مثال ہوتا ہے نکاح کے لیے مسجد میں ہم جاتے ہیں، قاضی صاحب آتے ہیں، کوئی کلمہ بھی پڑھتا ہے تو کوئی نیکی بھی کرتا ہے، تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو درست ہوتی ہے. لیکن اگر ہم شادی اول تاخیر دیکھیں تو وہ ایسا لگتا ہے کہ اندر شادی کے اندر اللہ کی نافرمانی کا جیسے کہ ایک سیلاب آ گیا ہوتا ہے. تو کوئی بھی یہ نہیں کہے گا شادی نہیں کرو، یہ کہیں بس شادی کرنے جو غلط چیز ہے وہ ختم کرے نا. تو کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ تعمیرات مت کروائیں، کنسیشن مت کروائیں، مگر ایک ہے کسی کے لیے عمارت بنانا، کسی کے لیے بنگلہ بنانا، کسی کے لیے فلیٹ بنانا. ایک چیز ہے میں کیسا ہوں، سوٹ بیچنے والا وہ سوٹ پہننے کا عادی ہو، اپنی مینٹلٹی کیا ہونی چاہیے. یہ تو ایک بزنس ہے، آپ کا کاروبار ہے، ٹریڈنگ ہے آپ کی، کہ آپ بلڈنگیں بناتے ہیں، تعمیرات کرتے ہیں، کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں، یا وہ ڈپارٹمنٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہیں. آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جو قانون ہے ملک کا اس قانون کے مطابق عمل کریں. آپ خود اوپر رہ کر بائی لاس کا خون کروانے کے لیے راستے بتاتے ہیں کہ آپ یہ گھوم کر آ جاؤ، کان گھوم کر پکڑو تاکہ ہمیں بھی رشوت ملے گی. اور چونکہ انہیں 2 پیسے کا نفع نظر آتا ہے، وہ تو آپ کو رشوت دے کر اپنا نفع نکال دیتے. آپ کو 1 روپے دیتے اپنے ان کے 10 روپے. اور چونکہ آپ کا نہ انویسٹمنٹ، آپ کی محنت کچھ بھی نہیں، آپ سیٹ پر آ کر بیٹھے اور آپ کو آپ کی رشوت کے نام پر مل گئے. اللہ کے کرم سے آپ کو اگر کوئی ایسی اچھی جاب ملی ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، امت کی خدمت کریں، قوم کی خدمت کریں، ملک کی خدمت کریں، آپ انلیگل کنسیشن کی طرف نہ جائیں. دنیا میں کیا کنسیشن نہیں ہوتی؟ ہم دنیا کے کئی ملکوں میں گئے ہیں، مجال ہے کہ کوئی انلیگل کنسیشن ہو جائے، کوئی انلیگل مٹیریل کوئی اسی جگہ پر پڑا ہوا رہ جائے، مجال ہے کہ کوئی لیبر انلیگل کام کر جائے. ہزاروں لیبر کام کرتی ہے، ہزاروں ٹھیکیدار کام کر رہے ہوتے ہیں، ہزاروں بلڈر کام کر رہے ہوتے ہیں. مجال ہے کہ کوئی ایک بھی بائی لاس سے ہٹ کر کام ہو جائے. کیوں؟ کہ وہاں رشوت نہیں ہے، وہاں رشوت نہیں ہے، کمانے کی دھن وہاں بھی ہوتی ہے. تو ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے اگر رشوت کا دروازہ بند کر دیں، رشوت کو یوں سمجھیے، ہمارے یہاں پانی کا ٹینک ہم لگاتے ہیں چھت پر، اوور ہیڈ ٹینک جو ہوتا ہے، نیچے سے پانی اوپر جاتا ہے، پانی ٹینک میں جمع، جس کو ہم استعمال کرتے ہیں. یہ ہمارا ملک ہے نا، اس کے امن کا ایک ٹینک بنایا ہے، ایک سکون کا، ایک اصولوں کا ایک ٹینک ہے. اس کے اندر قانون ڈالے ہوئے ہیں ہم نے، پانی کی جگہ قانون ہے. اب ٹینک اگر لیک ہو تو پانی سے کون فائدہ اٹھائے گا؟ پانی تو ضائع ہو جائے گا. اسی طرح ٹینک، یہ جو ہمارا جو ہے نا، یہ رشوت ایک لائق لیکیج ہے. ہم قانون ڈالیں یہ رشوت کے راستے باہر نکل جاتا ہے، ہم قانون ڈالیں یہ رشوت کے راستے باہر نکل جاتا ہے. یہ رشوت کا دروازہ بند ہو جائے نا، یقین مانے سب سیٹ ہو جائے گا. میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں، رشوت کا دروازہ بند ہو جائے سب سیٹ ہو. رشوت ہمارے معاشرے کا ناسور ہے، ہمارا کوئی اصول پر ہم چل نہیں سکتے، قانون پر چل نہیں سکتے. یہاں سے ٹریفک کا ہمارا ڈرائیور ہے جو گاڑی چلاتا ہے، اگر کسی اور ملک چلا جائے اور ٹیمپریری ڈرائیونگ لائسنس جو مل جاتے ہیں عموماً وزٹ ویزے وغیرہ کے اوپر، اگر ہم اپنا لائسنس لے کر چلے جاؤ، وہاں ایسی تمیز سے گاڑی چلائے گا، رات کو 3 بجے بھی سگنل پر کھڑا رہے گا، اور یہاں دن دہاڑ ہے، دوپہر کے 3 بجے سگنل توڑ کے نکل جائے گا. وہی ڈرائیور یہاں ہے تو قانون پر عمل نہیں کر رہا، وہی ڈرائیور وہی گاڑی چلانے والا ابھی 4 گھنٹے کی ہی صرف 2 گھنٹے میں یہاں سے ہو رہا ہے، 2 گھنٹے کے بعد کسی اور ملک میں نکلا، کار اس کی رینٹا کار ایئرپورٹ پر کھڑی ہوئی ہے، اس کے بعد لائسنس موجود ہے، کار اسٹارٹ کی ایئرپورٹ سے نکلا، پورے قانون کے مطابق چل رہا. 2 گھنٹے کے اندر جو آپ تبدیل نہیں ہوئے، آخر آپ کا مزاج کیوں تبدیل ہو گیا؟ ان کا مزاج اس طرح تبدیل ہو گیا کہ وہاں اس کو پتا ہے کہ یہاں کا قانون سخت ہے، یہاں پیسے دینے سے جان چھٹنی نہیں ہے میری، یا رشوت دینے سے جان چھٹنی نہیں ہے میری. امپلیمنٹ جہاں ہوگا وہاں پر لوگ عمل کرنے پر پابند ہوں گے. قانون پر امپلیمنٹ کروانے کے لیے سارے ادارے بنے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کرے کہ یہ رشوت کی نحوست کسی صورت ختم ہو جائے. اور
ہمارا ذہن بن جائے کہ ہم نے یہ مطلب کہ ناجائز کام کرنے نہیں ہے، کیونکہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ بلڈر کو بھی اپنی قبر کا گڑھا یاد رکھنا چاہیے، گورنمنٹ میں کام کرنے والے کلرک ہو، افسر ہو یا جو بھی ہو، آپ کو بھی اپنی قبر کا گڑھا یاد رکھنا چاہیے۔ یار جی کر کتنا جیئیں گے، آئے دن موت آتی ہے، آئے دن فائرنگ ہوتی ہے، اغوا ہو جاتے، دشمنی الگ ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے۔ تو اپنی آخرت کی تیاری کی طرف آئیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری اپنا ذہن اور ہمارا اپنا دل کلیئر ہوتا چلا جائے گا۔ تو کچھ مدنی پھول بڑھاتا ہوں آپ کی طرف، جس سے ہمارے دل میں آخرت کی طلب پیدا ہو، آخرت کی محبت پیدا ہو، اور یہ گناہوں سے گویا کہ ہمیں بیزاری اور تنگی نصیب ہو جائے۔ یار نہیں کرنا ہے، اس وقت نہیں کرنا ہے، کیوں کروں میں، یار کیوں کروں، یہ کس کے لیے کروں، یہ اس بارش پر پیٹ کے لیے مجھے چاہیے کتنا، میں کس کے لیے چھوڑوں گا، جس کے لیے چھوڑوں گا میرے پیچھے کیا حل کرے گا میرا مال۔ ابھی غور کرتا رہے نا، اس طرح غور کرنے کا وقت بھی تو نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں دعوت اسلامی نے کچھ ہی دیر کے لیے جمع ہونے کا موقع دیا، اور اب ہم اس پر غور کریں۔ آپ کے یہاں میٹنگیں بہت ہوتی ہیں، کانفرنس ہال آپ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ اپنے بہت سے پروجیکٹ پر غور کرتے ہیں کہ کیسے ہوگا، یہ کیسے نکلے گا، یہ کیسے نکلے گا، کیا بچے گا کیا نہیں بچے گا، اینڈ یہی ہے بچے گا کیا، آخری سوال ہمارا یہی ہے کہ بچے گا کیا، یہ بتا، یہ بچے گا اتنا لگ رہا ہے، یہ بچ رہا ہے، دو سوال ہے نا، لگ کتنا رہا ہے، بچ کتنا رہا ہے، یہی مین آپ کی ہر بزنس مین کی کیلکولیشن یہی ہوتی ہے کہ میرا انویسٹمنٹ کتنی ہے، میرا بچ کتنا رہا ہے۔ اب یہاں بچ کتنا رہا ہے یہ پتا ہے کہ میرا مال، میرا انویسٹمنٹ، میرا یہ روپیہ یا میری یہ جو بھی چیز ہے، لیکن جو زندگی کا انویسٹمنٹ ہم جو یہاں کر رہے ہیں، اپنی سانسوں کا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، ہمیں قبر میں کیا بچ رہا ہے؟ یہاں مرنا ہے نا، وہاں مرنا نہیں ہے، یہاں مرنا، یہ طے یہاں مرنا ہے، آج کل پرسوں کسی دن بھی مرنا ضرور ہے، اور وہاں مرنا نہیں ہے، وہاں تو جینا ہے، وہاں تو موت کو موت آئے گی، قیامت کے دن موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور موت کو موت دے دی جائے گی۔ اب جو جہنم میں رہے گا، جو جنت میں رہے گا، تو وہاں مرنا نہیں ہے، یہاں مرنا ہے۔ تو آج دعوت اسلامی نے موقع دیا ہے کہ ہم اس پر غور کریں، اور کچھ ایسے میں آپ کو مدنی پھول بڑھاتا ہوں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل آ رہی تو ہمارے دل میں کوئی اس کی طلب یا اس کی کوئی محبت پیدا ہو کہ ہم کچھ آخرت کی تیاری کریں۔ دیکھو قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد ہے سورہ حشر کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر جان جانے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا، آگے کے لیے کیا بھیجا، لغد کل۔ اور ایک ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ہمیں یہ لفظ ملا ہے، کل کے لیے کیا بھیجا، ہر شخص کل کی تیاری، کل کا سوچو، کل کا مولانا بھائی کل کا سوچو، بیٹے کل کا سوچو، ابا کل کا سوچو، گھر میں کہتے ہیں کل کی سوچو، کل کیا کریں گے۔ اب جس کل کی ہم بات کرتے ہیں نا، اس کے پل کا پتہ نہیں، اور جس کل کی قرآن بات کر رہا ہے نا، اس نے لازمی آنی ہے، قبر و قیامت کا دن۔ اور یہ انسان کی دماغ کے اندر بیٹھا ہے کہ کل کی بات کرتا ہے، آگے کی سوچو، آگے کی سوچو، آگے کی سوچو، کل کے لیے کیا بھیجا۔ تو قرآن خود کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان جانے کے کل کے لیے کیا بھیجا، رشوت، جھوٹ، خیانت، بددیانتی کیا بھیجا، یا نمازیں بھیجی، روزے بھیجے، سنتوں پر عمل بھیجا، سچائی بھیجی، دیانت بھیجی، پرہیزگاری بھیجی، تقویٰ بھیجا، عشق رسول بھیجا، خوف خدا بھیجا، کیا بھیجا، قبر میں کیا کام آئے گا۔ آہ غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے قبر کی کہ جہاں پر 5 جاتے ہیں، ایک وہ جو جنازے کے اندر ہے اور 4 وہ جنہوں نے جنازہ اٹھایا ہوا ہے۔ آہ غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں قبر کے متعلق کہا جا رہا ہے 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، ایک رہ جاتا ہے باقی 4 چلے جاتے ہیں۔
رشتہ دار چلے جاتے ہیں، دوست چلے جاتے ہیں، بیٹا چلا جاتا ہے، بھائی چلا جاتا ہے، عزیز دوست احباب سب چلے جاتے ہیں، میں ہوں اور میری قبر ہے، میرے اعمال ہیں اور میرا حساب و کتاب ہے، بس یہ وہ دن ہے جو آنا ہے۔ امیر اہل سنت کے یہ مدنی پھول ایک بار پھر اپنے ذہن میں بٹھائیے۔ آپ فرماتے جی ہاں، بلڈر کی بھی تو ایک نہ ایک دن قبر بن ہی جائے گی۔ سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اما تستحیوا، اے لوگو کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ حاضرین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس بات سے؟ فرمایا جمع کرتے ہو جو نہ کھاؤ گے، اور عمارت بناتے ہو جس میں نہ رہو گے، اور وہ آرزویں باندھتے ہو جن تک نہ پہنچو گے، اس سے شرماتے نہیں؟ اسی طرح منقول ہے کہ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سادہ سی بانس کی جھونپڑی میں رہائش اختیار فرمائی۔ عرض کیا گیا بہتر تھا کہ آپ کوئی عمدہ مکان تعمیر فرما لیتے۔ فرمایا جو مر جائے گا یعنی جس کو موت کا یقین ہے اس کے لیے یہ بھی بہت ہے۔ افسوس کہ ہم موت کی جانب عدم توجہ کے سبب دنیا میں عمدہ عمدہ مکانات کی تعمیرات پہ منہمک ہیں۔ ہم اپنے مکانات کو انگلش ٹائلڈ باتھ روم، بیسٹ ماربل فلورنگ، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہم لوگ، وال ٹو وال کارپیٹ، سینٹرل اے سی۔ خواہش میں یہ نہیں کہ اب دیکھیں بات جائز اور ناجائز کی نہیں ہو رہی ہے، بات اس بات کی ہو رہی ہے کہ میں ایک مکان میں رہنے جا رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہاں رہنا، مگر اتنا طے ہے مسلمان کو کہ جب بھی جتنا بھی رہنا ہے ٹیمپریری رہنا ہے۔ ہمارے لیے یہ اگرچہ اونرشپ فلیٹ ہے، بٹ نو وی آر ناٹ اے اونر، ہم ٹیمپریری ہی یہاں رہ رہے ہیں، ہم جائیں گے ٹینشن جائیں گے، ہمیں کوئی اور نکالے نہ نکالے ملک الموت علیہ السلام ضرور نکالیں گے۔ چلو، اور یاد رکھیے کتابوں میں لکھا ہے جب تک گھر میں ایک بھی زندہ موجود ہے ملک الموت علیہ السلام نے گھر میں آنا ضرور ہے، اس کو جنازے کے ساتھ باہر لے جایا جائے گا، آہو بقا کے اندر باہر لے جایا جائے گا۔ کتنے بہترین باتھ روم بنا کر غسل کرے، ایک دن ہوگا کہ 10 آدمی کے بیچ میں آپ کو غسل دیا جائے گا۔ کتنے بہترین کپڑے کیپ بورڈ میں لٹکا دیں، ایک دن آئے گا کہ سفید کوڑا لٹھا یہ پہنا دیا جائے گا، اور اٹھا کر خود بھلے چل کر لاکھ کار میں گئے ہوں، ایک دن اٹھا کر 4 آدمی ایک پنجرے میں ڈال دیں گے، ایک دن آئے گا۔ بس میں کبھی بیٹھے یا نہ بیٹھے ہوں، ایک دن تو شاید ہو سکتا ہے کہ جنازے کا ڈولہ بس میں ڈال کر ہی قبرستان لے جایا جائے گا۔ قبرستان میں لاکھ وحشت آپ کو ہوتی ہو، ایک دن اسی جگہ جانا ضرور ہے، وہیں رہنا ہے۔ اس کے لیے کیا سوچا؟ کیا یہیں کے ہو کر رہیں گے؟ ادھر کی تیاری کرنے کا بالکل ذہن نہیں ہے۔ حضرت سیدنا امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں، تو بڑا پرسوز عبرت انگیز بیان آپ کو میں سناتا ہوں۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مقتدی المدینہ کی مطبوعہ 125 صفحات پر مشتمل کتاب شکر کے فضائل صفحہ نمبر 32 تا 33 پر ہے۔ حضرت سیدنا امام اوزاعی علیہ رحمۃ اللہ قبی نے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بڑی توجہ کے ساتھ، ہو سکے تو سر جھکا کر اپنے آپ کا محاسبہ کرتے ہوئے کہ آج عمل کا دن ہے، کل حساب کا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، ٹوڈے از اے ڈے آف ایکشن ناٹ اکاؤنٹیبلٹی، اینڈ ٹمورو از اے ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی ناٹ ایکشن۔ یہ پرنسپل یاد رکھیے گا، آج عمل کا دن ہے، کل حساب کا دن ہے۔ جب عمل کا دن ہو، جب اکاؤنٹیبلٹی کا دن ہو تو بڑی توجہ کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی کی جاتی ہے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنے کی حاجت ہے۔ آپ اپنے بزنس اکاؤنٹیبلٹی ہم بہت کرتے ہیں، آج بھی ہمارے بزنس اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں،
لیکن ہماری سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ہم نے آج تک کیا کیا؟ ہمارے پاس ہی ٹائم نہیں ہے کہ ہم اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں، خود احتسابی کی طرف ایک بار کو آئیں۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیں اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا درس دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اے لوگوں، دنیا میں ملی ہوئی ان نعمتوں کے ذریعے اللہ کی بھڑکتی ہوئی اس آگ سے بھاگنے پر مدد حاصل کرو جو دلوں پر چڑھ جائے گی۔ بے شک تم ایسے گھر یعنی دنیا ناپائیدار میں ہو جس میں لمبی عمر کے ذریعے ملی ہوئی قیام کی طویل مدت بھی قلیل یعنی تھوڑی ہے، اور اس میں تمہیں مقررہ مدت تک ان گزشتہ لوگوں کے جانشین بنا کر بھیجا گیا ہے جنہوں نے دنیا کی خوشنمائی اور اس کی رونق اور بہار کا رخ کیا۔ ان کی عمریں تم سے طویل اور قد تم سے دراز تھے اور نشانات عظیم تھے۔ انہوں نے پہاڑوں کو چیر ڈالا، پتھر کی چٹانیں کاٹی، شہروں میں گھومتے رہے، زیادہ قوت والے، ان کے جسم ستون کی طرح تھے۔ اس کے باوجود زمانے نے جلد ہی ان کی مدتوں کو لپیٹ دیا، ان کے نشانات کو مٹا دیا، ان کے گھروں کو نیست و نابود کر دیا، ان کے ذکر کو بھلا دیا۔ اب تم ان کو دیکھتے ہو نہ ان کی آواز سنتے ہو۔ وہ جھوٹی امیدوں پر خوش غفلت میں رات دن بسر کرتے تھے، پھر تم جانتے ہو کہ رات کے وقت ان کے گھروں میں اللہ کا عذاب اترا تو صبح ان میں سے اکثر اپنے گھروں میں منہ کے بل اوندھے پڑے رہ گئے، اور جو بچ گئے وہ اللہ کے عذاب، اس کی نعمتوں کے زوال اور ہلاکت مبتلا ہونے والوں کے منحدر یعنی گرے ہوئے گھروں کے آثار دیکھتے رہ گئے۔ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں، اور عبرت ہے ان کے لیے جو دل میں خوف خدا رکھتے ہیں۔ اور اب ان کے بعد تمہاری مدت کم ہے اور دنیا عارضی ہے، زمانہ ایسا ہو گیا ہے، برائی کی کیچڑ باقی ماندہ رنج و غم، عبرت ناک ہولنا کیا، بچی کچی سزاؤں کے اثرات، فتنوں کے سیلاب، پیدر پہ زلزلوں اور بدترین جانشینوں کا دور دورہ۔ ان برائیوں کی وجہ سے خشکی اور ترین خرابی ظاہر ہوئی، بس تم ان کی طرح نہ ہونا جنہیں لمبی امیدوں اور لمبی مدتوں نے دھوکے میں ڈال دیا اور وہ خواہشات کے ہو کر رہ گئے۔ ہم اللہ عز و جل سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اور تمہیں ان لوگوں میں کر دے جو اپنی نظر کی حفاظت کرتے ہوئے اسے پورا کرتے ہیں اور اپنی حقیقی ٹھکانے کو پہچان کر خود کو تیار رکھتے ہیں۔ موت ٹھہری آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ میں ایک دن خاک ڈالی جائے گی، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر، اجل نے ہی کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ ہنسا سدھارا، اور پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، کیونکہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے۔ ہم قبر کو بھول گئے، ہم اپنے زندگی کے مقصد کو بھول گئے۔ ہمارا فرماتا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہم نے عبادت کا راستہ چھوڑا، ہم نے ریاضت کا راستہ چھوڑا، ہم نے سچائی کا راستہ چھوڑا، ہم نے دیانت کا راستہ چھوڑا، ہم نے گناہوں کا راستہ اختیار کیا۔ کیوں؟ میں مالدار بننا چاہتا ہوں، میں مالدار بننا چاہتا ہوں، یا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتے، وہ غربت نہیں چاہیے ہم کو، مجھے پیسہ چاہیے، پیسے کی بات کرو، پیسہ کیسے آئے گا یہ بات کرو۔ پیسہ کمانے کی دھن میں یہ دھن کی دھن کتنوں کو قبر کے گڑھے میں لے گئی۔ اللہ تبارک و تعالی 30واں پارہ سورہ تکاثر کے اندر کیا ارشاد فرماتا ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سنو۔ الہاکم التکاثر، ترجمہ کنز الایمان، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے۔ کیا غافل رکھا؟ غافل یہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ کی طاعت سے، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہو گئے۔ کس چیز نے؟ مال کی زیادہ طلبی نے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کثرت مال کی حرص اور اس پر مفاخرت، مضمون میں فخر کرتے نا مالدار ہونے پر،
ارے اپنا اور اپنے بیوی بچوں کو محتاجی سے بچانے کے لیے کون پیسے کماتا ہے؟ کتنے لوگ رہ گئے اب؟ میں اس سے زیادہ پیسے والا بن جاؤں، اس سے اچھا بنگلہ بنا لو، اس سے اچھا مکان بنا لو، اس سے اچھی کار لے لو، اس سے اچھی گھڑی لے لو، اس سے اچھی پین لے لو، اس سے اچھے کپڑے لے لو، اس سے اچھے جوتے لے لو، اس سے اچھا فلیٹ بنا لو، اس سے اچھا یہ بنا لو، اس سے اچھا یہ بنا لو، اس سے اچھا یہ بنا لو۔ ہماری نظر تو لوگوں کی مال و دولت کے اوپر ہے، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کمایا کب ہے؟ ہم اللہ کی رضا کے لیے رزق کے لیے آئے کب تھے؟ ارے جو اللہ کی رضا کے لیے رزق کمائے گا وہ اللہ کی نافرمانی تھوڑی کوئی کرے گا۔ وہ جانتا ہے کہ میرا رزق دینے والا میرا رب ہے، اس نے ذمہ لیا ہے کہ زمین پر رینگنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر نہ لیا ہو۔ ارے جب رب ذمہ لیتا ہے کہ تمہارا رزق میرے ذمہ کرم پر ہے، ارے کیسا نادان ہے اس کا بندہ جو اس کے ذمہ پر اعتبار کیے بغیر رشوت اور جھوٹ اور گناہ کا راستہ اختیار کر کے اپنے لیے رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ نادانی تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے کہ اس میں مبتلا ہو کر آدمی سعادت اخرویہ سے محروم رہ جاتا ہے، آخرت کی سعادتوں سے، آخرت کے انعام سے محروم رہ جاتا ہے۔ پھر فرمایا حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن جھنجھوڑا یعنی موت کے وقت تک حرص تمہارے دامن کی رہی۔ حدیث شریف میں ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مردے کے ساتھ تین ہوتے ہیں، دو لوٹ آتے ہیں، ایک اس کے ساتھ رہ جاتا ہے، ایک مال، ایک اس کے اہل و قارب رشتہ دار، ایک اس کا عمل ساتھ رہ جاتا ہے، باقی دونوں واپس آ جاتے ہیں۔ جن کے لیے کیا نا، اب بولو کہ بیوی بچوں کے لیے کرتا ہوں، ان کے لیے کرتا ہوں، ان کے لیے وہ تو چلے جائیں گے، وہ تھوڑی کوئی آئے گی ہمارے ساتھ۔ کلا سوف تعلمون، ہاں جلد جان جاؤ گے، نزا کے وقت اپنے اس حال کا نتیجہ بد کو جلد جان جاؤ گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں جلد جان جاؤ گے قبروں میں۔ یہ دو دفعہ ہے نا جان جاؤ گے، ایک نزا کے وقت، ایک قبر میں۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے، اور حرص لالچ مال میں مبتلا ہو کر آخرت سے غافل نہ ہوتے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی، نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، میرے مدنی چینل کے ناظرین، معاملہ یوں رہ نہیں جائے گا۔ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی تھی صحت و فراغ، صحت و تندرستی اللہ کی رحمت ہے، کروڑوں رحمت ہے، نعمت ہے نا، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت و تندرستی عطا فرمائے، بیماری و پریشانی سے اللہ محفوظ فرمائے۔ صحت نعمت ہے نا، فراغت بھی تو نعمت ہے نا، بھلے ہم اپنے طور پر آرٹیفیشل مصروف بن جاتے ہیں۔ ہمارے پاس ٹائم بہت ہوتا ہے، ہمارے پاس جم کا ٹائم ہے، ہمارے پاس کلب میں جانے کا ٹائم ہے، ہمارے پاس فضولیات میں بیٹھنے کا ٹائم ہے، ٹائم ہی ٹائم ہے۔ لیکن جب کوئی ٹائم مانگتا ہے یا 4 دن کے بعد ٹائم ہے، یہ ہم احساس کمتری کا شکار ہیں کہ ہم مصروف نہیں ہیں، مگر لوگوں کو جتانا ہے کہ میں مصروف ہوں تو لوگ سمجھے کہ میں بڑا آدمی ہوں۔ بڑا آدمی کیا ہوتا ہے؟ بڑا تقوی والا ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، بڑا وہی ہے جو تقوی والا ہے۔ اللہ نے جس کو تقوی دیا وہی عزت والا ہے، یہ یاد رکھیں۔ تو صحت فراغ، جو نعمتوں کے بارے میں پرسش ہوگی، صحت تو فراغ، امن و عیش و مال، امن، عیش، مال، صحت، فراغت، ان کے متعلق وغیرہ وغیرہ جن سے دنیا میں لذتیں اٹھاتے تھے۔ پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی، پوچھا جائے گا نعمتوں کے متعلق۔ تو پوچھا جائے گا
کہ یہ چیزیں کس کام میں خرچ کی؟ صحت، فراغت، مال، کس کام میں خرچ کیا؟ ان کا کیا شکر ادا کیا؟ اور ترک شکر پر عذاب کیا جائے گا۔ قرآن پاک کی ان آیتوں پر غور کرنے کی حاجت ہے اور اپنے اصلاح کرنے کی حاجت ہے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، تاکہ ہم اپنی قبر و آخرت کی سوچ پیدا کریں۔ مطلب یہاں میں مزید آپ کو کیا ترغیب دلاؤں؟ میں عرض کی نا کہ جو چیز بھولے ہیں سوچا وہی یاد دلا دی جائے، باقی لگے ہوئے ہم اپنے دنیا کے کاروبار کے اندر، دنیا کے کاموں کے اندر، دھن کی دھن ہمارا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی، اور یہی چیز کنور ہو رہی ہے ہماری اولاد کے اندر، ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ یہی چیز کنور ہو رہی ہے ہماری اولاد کے اندر۔ اولاد نے آ کر ہماری جگہ سنبھالنی ہے، اسے دیکھنا ہے کہ ابا جان نے کیسے بلڈنگ کھڑی کی، ابا جان نے کیسے گھر بنایا، ابا جان نے کیسے بنگلہ بنایا، ابا جان یوں دیا کرتے تھے، ابا جان یوں دیا کرتے تھے، ابا جان یوں کیا کرتے تھے، ابا جان یوں کیا کرتے تھے، میں بھی ایسا ہی کروں گا۔ ہم اپنی اولاد کو جنت کی راہ پر چلاتے، ہم نے اپنی اولاد کو جہنم کے راستے پر چلا دیا۔ دیکھیں کوئی بولتا نہیں بیٹا جہنم کے راستے پر چل، لیکن اللہ کی نافرمانی کا راستہ کیا جہنم کا راستہ نہیں ہے؟ ٹھیکیدار بھی بچتا نہیں ہے۔ ٹھیکیدار سے بات چیت ہوئی تو ٹھیکیدار کا کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیکیدار کا مسئلہ کیوں نہیں ہے؟ بلڈر نے ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دے دیا، کیا وہ اپنے بلڈر کے مال کی ایسی حفاظت کرتا جیسے اپنے مال کی کرتا تھا؟ تم اپنی بلڈنگ بناتے ہو تو کیا اسی طرح سیمنٹ، بجری اور مال برباد کر رہے ہو تو جیسے بلڈر کا کرتے ہو؟ اسی طرح ماربل اور ٹائلیں توڑ رہے ہو تو جیسے بلڈر کے توڑتے ہو؟ اسی طرح مطلب کہ آپ سی گریڈ کی لیبر لا کر اس کا کام کرواتے کہ اے گریڈ کی لیبر لاؤ گے تو تمہاری لیبر بچے گی نہیں، تم بھی تو لیبر میں ڈنڈی مارتے ہو۔ ہاں بات تو آپ کی ٹھیک ہے، تو بات ٹھیک ہے تو کرو نا، بات ٹھیک ہوتی ہے، کرنی نہیں ہوتی، کیونکہ کرنے پہ پیسہ کم ہو جاتا ہے، نفع کم ہو جاتا ہے، دو پیسہ بچتے نہیں ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اور یہ کیا کروا رہا ہے؟ یہ کون سی شے ہے؟ مال کی محبت ہے۔ آپ یقین مانیں مال کی محبت، دنیا کی محبت۔ اب آخر کون سی شے ہے جو آپ کو مسجد میں نہیں جانے دے رہی؟ چلے 10 باتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، نماز پڑھنے میں تو اختلاف کسی کا بھی نہیں ہے نا۔ آخر کون سی شے ہے کہ اذان کی آواز آ رہی حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف۔ یہ تو سب کو پتا ہے نا کہ یہ صحیح بول رہا ہے بھائی، یہ صحیح بول رہا ہے۔ آخر کون سی شے جو آپ کو سیٹ سے نہیں اٹھنے دے رہی؟ کون سی شے جو مسجد میں نہیں جانے دے رہی؟ کون سی شے کہ جماعت واجب ہونے کی صورت میں آپ کو آپ کے چیمبر آفس کے اندر مصلی بچھا کر 2 رکعتیں 4 رکعتیں پڑھوا دیتی ہے، یا چھوڑو جماعت پڑھنے کے لیے جاؤں گا تو یہ سارا کام رہ جائے گا؟ یہ سارا کام ہماری ضرورت ہے، عبادت ہمارا مقصد ہے، ہم مقصد کو چھوڑ کر ضرورت کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ کمانا ہماری ضرورت ہے، کمانا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ہم کما رہے ہیں تاکہ کھائیں اور اللہ کی عبادت کر سکیں، ہم سو رہے ہیں تاکہ آرام کر اللہ کی عبادت کر سکیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ہم اپنی دنیا کے رنگینیوں میں کھو گئے۔ حضرت سیدنا ابن مطیع رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک روز اپنے باہر ہونا گھر کو دیکھا، مگر پھر فوراً رونا شروع کر دیا اور فرمایا ایک خوبصورت مکان، اللہ عز و جل کی قسم اگر موت نہ ہوتی تو میں تجھ سے خوش ہوتا، اور اگر آخر کار تنگ قبر میں جانا نہ ہوتا تو دنیا اور اس کی رنگینیوں سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی۔ یہ فرمانے کے بعد اس قدر روئے کیا ہچکیاں بن گئی۔ ہمیں رونا نہیں آتا، ہمیں افسوس نہیں ہوتا۔ میری زندگی کی یہ انمول گھڑیاں اللہ کی نافرمانیوں میں بیت گئی، میرے ہاتھ گناہ کر کر کے کالے ہو گئے، میری آنکھیں بدنگاہی کر کر کے گندی ہو گئی، میرے کان گندی بری اور اللہ کی نافرمانیاں سن سن کر گندے ہو گئے،
میرا روح اللہ کی نافرمانی میں ڈوبتا ہے. میں اپنے پلا پر اپنی سیریمنی کرتا ہوں، اس میں بھی اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا، بلکہ موسیقی، گانے، باجے، ڈسکو، لڑکیاں، ناچ، یہ وہ تفریح، تاکہ لوگ آئیں اور لوگ آ کر دیکھیں، دور دور سے آئیں گے. مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مکان عطا کیا، جگہ عطا کی کہ میں وہاں تعمیرات کروا کر اپنا روزگار بناتا، مگر میں نے اس کی اپنی سیریمنی میں ہی اللہ کی نافرمانی کا بیج بو دیا. یہ میرا بھائی، یہ کیسا تیرا انداز مسلمانی ہے؟ یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے. میں کہتا تعمیرات ہونی چاہیے، کنسیشن ہونی چاہیے، بلڈنگیں، فلیٹ، مکان بنانے، پختہ بنانے، اس کا انکار کوئی بھی نہیں کرے گا آپ کو. مگر اس کام کے لیے غلط راستہ اختیار کرنا، اس نے اجازت دے دی. ہم کس سے پوچھ کر رہے ہیں یہ سب؟ کیونکہ پیسے دے دیں گے چھوٹ جائیں گے. جو شریعت کا وائلیشن کر رہے ہیں، ہم شریعت کا خون کر رہے ہیں، شریعت کا قانون توڑ رہے ہیں. آپ بتاؤ کس رشوت کے ذریعے چھوٹیں گے ہم؟ اللہ ناراض ہو گیا، اس کے ابھی روٹ گئے. یہ صرف چور کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. جب خبر میں فرشتوں نے آ کر پوچھا کیا جواب دیں گے؟ یہاں تو سرکاری افسر آ کر پوچھتا ہے، اس کی مٹھی گرم کر دیتے ہیں، اس کو 4 جواب دے دیتے ہیں، اس کو 100 سے بتا دیتے ہیں مجھے جانتا نہیں ہے، مجھے پہچانتا نہیں ہے. اس کو ڈرا کر دھمکا کر اس کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں. قبر میں آگے پیچھے کدھر ہوں گے؟ ہلنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی. فرشتوں کو کیا جواب دیں گے؟ قیامت کے دن اللہ کے حضور جب حاضری ہونی، کیا جواب دیں گے؟ اپنے اس وائلیشن کا کیا جواب دیں گے؟ اپنی نماز قضا کرنے کا کیا جواب دیں گے؟ اپنے جھوٹ بولنے کا کیا جواب دیں گے؟ یہ ہزاروں لوگوں کو مکان بیچے اور اس کے اندر آپ نے انلیگل مٹیریل ڈال دیا، 20 کمینڈمنٹ کر کے مٹیریل ڈال دیا، 2 نمبر کا مٹیریل ڈال دیا، کچا مٹیریل ڈال دیا. لوگوں کو نہیں نظر آتا، سب کنسل ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا. مگر یاد رکھو ہمارا رب دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اس کو بھول گئے؟ سب دنیا کی محبت، مال کی محبت. اور وہی بات دوبارہ لا کر میں کھڑی کروں گا، پیسہ آنا چاہیے. مجھے پیسے والا بننا ہے، میں پیسے والا بننا چاہتا ہوں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں اگر دولت لکھی ہے، پیسہ لکھا ہے، پیسہ آنا ہی لکھا ہے، تو اس کی فرما برداری کر کے زندگی گزارو نا. جو آنا وہ آنا ہے. کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعد مال نہیں آیا تھا؟ کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بعد مال نہیں آیا تھا؟ کہ اور صحابہ کرام کے بعد مال نہیں تھا؟ کیا میرے غوث پاک کے بعد مال نہیں تھا؟ میرے امام اعظم کے بعد مال نہیں تھا رحمہم اللہ تعالی؟ لیکن انہوں نے مال کے پیچھے دوڑے بھاگے تھوڑی تھے. مال ان کے پیچھے دوڑتا بھاگتا تھا اور یہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا کرتے تھے. ہم لوگ مال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اب مال ہم کو جس گلی میں لے جائے گا ہم جائیں گے، ہے یا نہیں؟ ہم بھاگے اس کے پیچھے رہے. تو چاہیے، تو چاہیے، تو چاہیے. تو جب آ کے پھاڑ کر مال کو دیکھ، تو چاہیے، تو چاہیے، تو چاہیے. تیرے لیے تو آیا ہوں. تو چاہے وہ جس گلی میں لے کے جا رہا ہم جا رہے ہیں، وہ جس گناہ کے راستے سے لے کے جا رہا ہے، کیونکہ ہم بھاگ اس کے پیچھے رہے ہیں. وہ جس گلی میں لے جائے گا، جس راستے پہ لے جائے گا ہم چلیں گے. آپ یقین مانیے، ایک مرتبہ اپنے غیر سے ایمانی کے ساتھ، جوش ایمانی کے ساتھ، جذبہ ایمانی کے ساتھ ایک بار اس راہ پر آ تو جاؤ جس راہ پر اللہ اور اس کے رسول کہتے ہیں مال آپ کے پیچھے بھاگے گا، مال آپ کے پیچھے بھاگے گا. اس لیے تو آنا ہے آپ کے پاس. رزق تمہیں یوں ڈھونڈ رہا ہے جیسے موت تمہیں ڈھونڈتی ہے. یہ آپ کے پیچھے بھاگے گا. آپ لیگل کام کرے تو صحیح، لیگل کنسیشن کرے تو صحیح. 2 نمبر کا قانون توڑ کر کنسیشن کر کے رشوت دے کے پیسے کمانے کے بجائے آپ اچھا، عمدہ، ستھرا قانونی طور پر کام کریں، مہنگا بیچے، لوگ خریدنے کے لیے آئیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے پاس گاہک بھیجے گا. لوگ خریدنے کے لیے تیار ہے. آپ کی آنےسٹی کی لیبل تو لگے. یہاں تو بلڈنگ کے ساتھ ساتھ اپنی آنےسٹی کے بھی فضل بیان کرنے پر ہم بےمانی نہیں کرتے. ہاں بھائی، آپ کسی اور سے لے لو، ہم بےمانی نہیں کرتے، ہم بےمانی نہیں کرتے، ہم بےمانی نہیں کرتے. اب پتہ نہیں سے کتنا سچا بولتا ہے، کتنا جھوٹا بولتا ہے. تو آخرت کی طرف آنا چاہیے. اور یہ جو اتنے گناہ کر کے جو ہمارے پاس ڈھیل ہوتی ہے نا، یہ بھی خطرناک ہے، یہ بھی بہت خطرناک ہے. امیر سنت لکھتے ہیں
خبردار جاندار، خبردار شاندار، خبردار مالدار، خبردار سرمایہ دار، خبردار صاحب اقتدار، خبردار افسر عہدیدار، رب عزیز و قدیر عز و جل کی خفیہ تدبیر سے خبردار خبردار خبردار. کہیں ایسا نہ ہو کہ ملی ہوئی جانی مالی حکومتی نعمتوں کے ذریعے ظلم، تکبر، سرکشی اور طرح طرح کے گناہوں کا سلسلہ بڑھتا رہے اور کسایا سڈول یعنی خوبصورت بدن اور مال اور دھن جہنم کا ایندھن بننے کا سبب بن جائے. اس زمانے میں حدیث سنی ہے جس میں قرآن پاک کا ارشاد بھی موجود ہے اور اللہ کی خفیہ تدبیر سے ہم ڈریں. حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے. جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں گناہ گار بندے کو وہ چیزیں دے رہا ہے جو اسے پسند ہے تو یہ اس کی طرف سے ڈھیل ہے. کہ اللہ فرماتا ہے، اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ کرتے، پھر جب انہوں نے بھلا دیا جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھی، جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھی، جب انہوں نے بھلا دیا ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب خوش ہوئے اس پر جو انہیں ملا تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا. اب وہ آس ٹوٹے رہ گئے. مفسر شیخ حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس آیت کریمہ کہتے تفسیر نور العرفان میں فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ گناہ و معاصی کے باوجود دنیاوی راحت ملنا اللہ کا غضب اور عذاب بھی ہو سکتا ہے، کہ اس سے انسان اور زیادہ غافل ہو کر گناہ پر دلیر ہو جاتا ہے، بلکہ کبھی خیال کرتا ہے کہ گناہ اچھی چیز ہے ورنہ مجھے یہ نعمتیں نہ ملتی. یہ کفر ہے. یعنی گناہ کو گناہ تسلیم کرنا فرض ہے، اس کو جان بوجھ کر اچھا کہنا یا اچھا سمجھنا کفر ہے. مزید فرمایا، نعمت پر خوش ہونا اگر فخر، تکبر اور شیخی کے طور پر ہو تو برا ہے اور طریقہ کفار ہے، اور اگر شکر کے لیے ہو تو بہتر. تو یہ طریقہ صالحین. تو اس پر غور کیجئے. اللہ کی خفیہ تدبیر. میں نماز نہیں پڑھتا، میں جھوٹ بولتا ہوں، میں سود دیتا ہوں، سود لیتا ہوں، بد نگاہیاں کرتا ہوں، گانے باجے سنتا ہوں، فلمیں ڈرامے دیکھتا ہوں، ناچ گانے میں جاتا ہوں، ناچ گانے دیکھتا ہوں، مجھے لوگ بلاتے ہیں، پارٹی میں بلاتے ہیں، مہندی میں بلاتے ہیں. مہندی میں کیا ہوتا ہے؟ ڈھولکی میں کیا ہوتا ہے؟ دعوتوں میں کیا ہوتا ہے؟ عورتیں ہوتی ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں، میوزک ہوتا ہے، فنکشنز ہوتے ہیں، ان میں بلاتے ہیں، آئیے آئیے آئیے. میں ہر جگہ جاتا ہوں، دن رات اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہتا ہوں، غیبت میں کرتا ہوں، جھوٹ میں بولتا ہوں، چگلی میں کرتا ہوں، گالیاں میں دیتا ہوں، بلا اجازت شرعی مسلمانوں کی دل آزاریاں میں کرتا ہوں، رمضان کے روزے بلا اجازت شرعی میں قضا کرتا ہوں، زکوٰۃ میری پوری ادا نہیں ہوتی، دنیا بھر کے گناہ کرتا ہوں، لیکن نعمتوں پر نعمت ہے، کچھ نہیں ہوتا. لوگ مجھے بھی میں نے کہا لوگوں کو، یار کیوں سود رہتے ہو؟ تم خالی کھڑی ڈرا دے رہتے ہو. یہ میری ڈائریکٹ بات ہوئی ہے، تو خالی کھڑی ڈرا دے رہتے ہو بھائی. وہ بھی تو دیکھو سود لیتے ہیں، وہ پورے اداروں کے نام لیتے تھے، ڈپارٹمنٹ کے نام. وہ ڈپارٹمنٹ سود نہیں ہے، ادھر جاؤ تو سود نہیں ہے، وہ تو رشوت نہیں لیتے، ان کو تو کچھ نہیں ہوتا، تم ہم کو ڈراتے رہتے ہو. ارے چھوڑو یار پیسے، یہ جملے میرے کانوں میں سنا. ارے بھائی چھوڑو، پیسے والا بننا ہے یار. پیسے ہے نا سب کچھ ہے، پیسہ ہے تو بابا ہے، پیسہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. پیسہ پیسہ ہے، پیسہ ہونا چاہیے یار. عزت سب پیسے میں. ایسی اوٹ پٹان باتیں کرتے ہیں. اب ایسے وہ کیا ڈائریکٹ آدمی سمجھائے گا؟ مدری ذہن ہی نہیں ہے، سوچتا سمجھتا ہی نہیں ہے. ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ یاد رکھیے گا. اب اتنے گناہوں کے باوجود یہ نعمتوں کا ملنا، یہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر بتائی گئی ہے کہ اس سے ڈرنا چاہیے کہ یہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اور عذاب تو نہیں ہے کہ بندہ اپنی ان نعمتوں میں، اپنی ان عشق کوشیوں میں، اپنی راحتوں میں مست ہے. اس کو تکلیف بھی نہیں دی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے. آپ بتائیں جب تکلیف ہوتی ہے نماز یاد آتی ہے، دعا یاد آتی ہے، صدقہ و خیرات یاد آتا ہے، مسجد یاد آتی ہے، مدرسہ یاد آتا ہے، سب یاد آتا ہے. اور جو مستی ہوتی ہے تو کچھ یاد نہیں آ رہا ہوتا. تو ان چیزوں پر غور کر کے اپنی زندگی کو بدلنے کی میٹھے اسلام بھائیوں ہمیں کوشش کرنی ہے.
آپ نیتیں تو کرتے چلے جائیے. آپ بولو کہ یہ تو ہم کو نیتیں کروا رہے ہو تو اس کا مطلب کہ ہم لوگ بند کر دیں. یہ ایک آپ کا سوال خالی لے کر اپنے آپ کو دھوکہ مت دیں. تو ہمیں بار بار تو اس طرح جمع ہونا نہیں ہوتا. اللہ توفیق دے تو ہر ہفتے آپ اجتماع میں آئیے ہر ہفتے اجتماع میں ہر تیسری میں 3 دن قافلوں میں سفر کیجیے, مدنی انعامات پر عمل کیجیے, اللہ کا جڑا نیکی کی دعوت شرکت کیجیے, فیضان سنت کے درس میں شرکت کیجیے. آپ کو لگے گا یار یہ نیت جو کروا رہا ہے اس کا میں بند کر دیں, اپنا آفس بند کر دے, سائٹ بند کر دے, کام بند کر دے, اس کے بغیر تو ہوتا نہیں ہے. آپ کا مسئلہ ہے, آپ کا مسئلہ ہے, کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں نہیں آنا. ٹھیک ہے, میں آپ کو یہاں پر قرآن اور حدیث کی باتیں بیان کر رہا ہوں, ہماری شریعت کی باتیں بیان کر رہا ہوں. میں الحمدللہ مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں, میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں جو قرآن پر ایمان لاتا ہے, حدیث کو مانتا ہے, شریعت کی باتیں مانتا ہے. یہ بھی مانتا ہے کہ میں غلط ہوں, چاہتا بھی ہوگا کہ میں صحیح ہو جاؤں. یہ نہیں کہتا کہ سارے کے سارے مطلب کہ بس یوں ہی ہو گئے کہ کوئی سدھرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. نہیں, ہم سدھرنا تو چاہتے ہیں, تو انگلی پکڑ کر چلائے. میں اس کے لیے آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں. مشورہ آپ کو پسند آئے تو میں نہیں کہ واپس کر دیجیے گا, اس کو پھر بھی رکھیے گا, ایک دن پسند آ جائے گا. یہ مشورہ وہ دے رہا ہوں میں آپ کو. مشورہ سنیے, آپ کچھ نہ کریں. آپ کا جو بزنس ہے نا, جو بزنس آپ کرتے ہیں اس کو مائنڈ میں بٹھائیں. تحریر کر سکے کہ نہیں کر سکے میں نہیں جانتا, مائنڈ میں بٹھائیں اور مفتی صاحب کے پاس چلے جائیں. ویری سمپل. مفتی صاحب کو میرا یہ کاروبار ہے, اس میں جو جائز ہے نا وہ لکھ دو, جو ناجائز ہے وہ لکھ دو. جب یہ دونوں ریڈ اینڈ وائٹ ہو جائے گا نا, میں نے ریڈ کہا, ریڈ اس لیے کہا, بلیک اینڈ وائٹ نہیں بولا. ریڈ اس لیے کہا کہ ریڈ یہ خطرے کی گھنٹی ہے, گھنٹا ہے. جو ناجائز ہے وہ ریڈ لائن ہے. ریڈ اینڈ وائٹ ہو گیا, جو جائز ہے وہ وائٹ ہو گیا, جو ناجائز ہے وہ ریڈ ہو گیا. جو ریڈ ہے نا اس کو چھوڑ دے, چھوڑ دے. اس نے اپنی طرف سے تو نہیں کہا, اس نے ایک مسلمان کو شریعت کی بات بتائی ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں نا یہ ناجائز ہے, یہ جائز ہے. ٹھیک ہے مولانا صاحب, جو ناجائز ہے یہ میں نہیں کروں گا, مجھے اللہ کی نافرمانی کر کے مال کمانا ہی نہیں ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بندہ جو حرام مال کمائے گا اگر خرچ کرے گا تو اس میں برکت نہ ہوگی, اور اگر صدقہ کرے گا تو وہ قبول نہ ہوگا, اور اگر اس کو اپنی پیٹھ پیچھے چھوڑ کر مر جائے گا تو اس کے لیے جہنم کا توشہ بن جائے گا. خیر نہیں ہے, خیر نہیں ہے. آپ کا کاروبار, میں یہ نہیں کہا وہ کاروبار غلط ہے, بس کاروبار کے اندر جو غلط ہوگا وہ میرا بدن ہے, میرا پورا بدن بیمار نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ میرے ناخن, ہاتھ, پیر, منہ, کان, آنکھ سب میں تکلیف ہے, نہیں ہے. لیکن میں اپنا چیک اپ تو کرواؤں گا نا. اگر میرے گردے میں اللہ نہ کرے کوئی تکلیف آتی ہے تو میں گردے کا علاج کروں گا نا. کوئی تکلیف رہنے دوں گا, چلو ٹھیک ہے تکلیف ہے میں کیا کروں, پھیپڑے میں تکلیف ہے میں کیا کروں, دل میں تکلیف ہے میں کیا کروں. آپ اپنا لیبورٹری ٹیسٹ کرواتے نہیں کراتے, لیپڈ پروفائل کراتے ہیں, شوگر ٹیسٹ کراتے ہیں, یورک ایسڈ ٹیسٹ کراتے ہیں, اور بھی 10 قسم کے ٹیسٹ آپ کرواتے ہیں. تو جو ٹیسٹ آپ کروائیں گے تو جو بات آپ کو کہی جائے گی کہ یہ غلط ہے, یہ آپ, بلکہ ابھی تو وہ خراب نہیں ہوا ہے, یہ تو بارڈر لائن پر ہے, تب بھی آپ پہلے شروع کر دیتے. تو جب ایک مفتی کے پاس جا کر آپ اپنے کاروبار کا لیبورٹری ٹیسٹ کروا لیں گے, جو آپ کو وہ انسٹرکشن دے مان لینا. میں نہیں کہتا کہ میں جو کہتا ہوں وہی مانے. پھر آپ ڈیبیٹ کریں کہ یہ کیسے ہوگا, یہ کیسے ہوگا, یہ کیسے ہوگا, یہ کیسے ہو سکتا ہے. آپ اسے ڈیبیٹ کریں, وہ آپ کی ڈیبیٹ سنے گا. مفتی ہے یار, وہ آپ کی ڈیبیٹ سنے گا. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پوری انڈسٹری کے اندر, میں تو ہر بزنس مین کو کہتا ہوں, اسپیشلی آپ جو بلڈر ہے, ہماری انڈسٹری کے اندر, ہمارے بزنس ٹرین کے اندر ہمارے سارے ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں, اور ایک ڈپارٹمنٹ نہیں ہے ہمارے کسی بھی آفس کے اندر. میں نے آج تک ڈپارٹمنٹ نہیں دیکھا جس کے اوپر لکھا ہے شرعی رہنمائی. آپ کا فائنانس کا ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے, آپ کا سارے ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے, اکاؤنٹ کا ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے, مٹیریل کا ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے, چوری سے روکنے کے آپ نے سپروائزر بنائے ہوئے ہیں, بنائے ہوئے نہیں بنائے ہوئے, ہر چیز آپ نے بنائی ہوئی ہے. اگر نہیں بنائی تو ایک ڈپارٹمنٹ نہیں بنایا جہاں لکھا ہو شرعی رہنمائی.
کہ یہ سارا کام کر لینے کے بعد، ساری میٹنگیں، مشورہ، سارا پروجیکٹ فنڈ کر لینے کے بعد مفتی صاحب سے مشورہ کر لیا جائے، مفتی صاحب یہ میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں، پیسہ لگانے کے لیے جا رہا ہوں، رزق کمانے کے لیے جا رہا ہوں، مال بیچنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، مفتی صاحب یہ جائز ہے؟ کبھی آتا پورا کرا؟ ویری سمپل، کون سا اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں آپ سے، جائز ہے؟ مفتی صاحب 4 سوال کریں گے، آپ ان کا جواب دے دیں، جواب میں بھی اب آپ بولو گے کہ یار یہ بتاؤں گا تو منع کر دیں گے، یہ ہوتا ہے، یہ بتاؤں گا تو منع کر دیں گے، تو یہی چور ہے، یہ پہلا چور پکڑا گیا۔ یار یہ بولتا مفتی صاحب کے پاس جاؤ، اپنے چلے تو جائیں گے، 4 آدمیوں سے تو بعد میں باتیں کرو، یار بات اس سے صحیح کی تھی، جانا تو کہو مفتی صاحب کے پاس، اپنے جائیں گے نا، پکڑے گئے تو مفتی صاحب نے بول دیا تو نہیں کرو تو کریں گے کیا؟ یہی چور ہے، یہ چور ہے۔ تو منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، ہمیں اپنے آپ کو شریعت کے مطابق ڈھالنا ہے، یہ تو طے ہے نا، ہم اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے بس۔ کیا تمہیں پلٹنا نہیں ہے؟ کیا اللہ کے حضور حاضر ہونا نہیں ہے؟ تو میں اس طرح کی بات کر رہا ہوں، تو میں جب اللہ کے حضور حاضر ہوں تو میرے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے انعام، اکرام اور رحمتوں کا می ہو، اور ایک کاش ایسا ہو کہ جب میں اللہ کے حضور حاضر ہوں تو یہ حکم ہو جائے کہ اس کو جنت پہ ڈال دو۔ میں آپ کو جنت کے راستے پر ہی تو بلا رہا ہوں کہ یہاں کی زندگی ٹیمپریری ہے، یہاں 4 آدمی نے اگر آپ کی شہرت اور عزت اور دولت کی واہ واہ کر بھی دی، کاروبار کی واہ واہ کر بھی دی، تو یہ واہ واہ ہم کو قبر میں تھوڑی کو کام آئے گی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کے راستے پر چلتا ہے وہ اس کے لیے راستے کھولے نہیں جاتے، ہم ڈرتے ہیں، ہمارا توکل مضبوط نہیں ہے، ہمیں اللہ پر اعتماد، اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ آپ بتاؤ، جب بندہ رب کی نافرمانی کرتا ہے اس کو رزق مل رہا نہیں مل رہا؟ جب اللہ کی فرما برداری کرے گا تو وہ بھوکا مرے گا۔ ایک بزرگوں کا قافلہ کہیں گیا، ایک شخص کو دیکھا وہ آگ پوج رہا تھا، آتش پرست تھا، تو ان کو نیکی کی دعوت پیش کی تو وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور ان بزرگوں کے ساتھ یہ بھی چل پڑا قافلے میں۔ بزرگ مختلف جگہوں پر نیکی کی دعوت دیتے رہے، پرانا واقعہ ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد یہ ہوا کہ اب ہم اپنے شہر کی طرف چلتے ہیں، آپ بھی رخصت ہو جائیے۔ تو جو نئے مسلمان ہوئے تھے ٹھیک ہے، تو انہوں نے کچھ جیب سے کچھ سکے وغیرہ نکالے کہ یہ لے لیجیے، آپ کو راستے میں کام آئیں گے۔ تو وہ جو نیا مسلمان ہوا تھا نا، اس نے کہا کہ آپ بھی عجیب لوگ ہو، جب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا تھا، شرک کر رہا تھا، میرا رب اس وقت مجھے رزق دے رہا تھا، آج اس پر ایمان لے آئے تو کیا وہ مجھے بھوکا مارے گا کہ تم مجھے سکے دے رہے ہو؟ لے جاؤ، میرا اللہ مجھے پالے گا۔ اللہ پالتا ہے، اللہ پالتا ہے، وہ رزق دینے والا ہے۔ بڑے بڑے غلط کام کر کے بھی بندہ ڈیفالٹر ہو جاتا ہے، نہیں آتا، ترستا ہے، گھاٹ کو ترستا ہے، سیل کو ترستا ہے، وہ چھوٹا موٹا کام کرتا ہے اور آگے نکل جاتا ہے۔ رزق تو اللہ کے دستے قدرت پہ ہے، جس پر چاہے کھول دے، جس سے چاہے روک لے۔ ہمیں اللہ کی فرما برداری کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ میں امید کروں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کوشش کریں گے۔ امیر سنت نیکی کی دعوت دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ سے مدنی التجا ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنا لیجیے، کہ یہ ماحول خزانوں کا انبار اکٹھا کرنے کے بجائے ابدی سعادتوں کا حقدار بننے کا ذہن دیتا ہے۔ لہذا اگر آپ سدھرنا چاہتے ہیں تو دل سے دنیا کی بیجا محبت نکال لیں، رضا الہی عز و جل حاصل کرنے کی طرف قلب میں ڈالنے، سینہ سنت مصطفیٰ کا مدینہ بنانے، مال و دولت کو صحیح مصرف یعنی خرچ کی درست جگہ میں استعمال کرنے کا علم پانے، اور دل کو فکر آخرت کی آماجگاہ بنانے کے لیے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہی ہے، مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزاری ہے، اور سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں کے مسافر بنتے رہیے۔ انشاءاللہ عز و جل دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا۔ آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے ایک مدنی بہار پیش کی جاتی ہے۔ لانڈی باب المدینہ کراچی کے ایک مقیم اسلامی بھائی کا بیان کا خلاصہ ہے، ہمارے علاقے میں مبلغ دعوت اسلامی نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے عظیم جذبے کے تحت
بڑی مستقل مزاجی سے چوک درس دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ اس چوک درس میں ایک ویڈیو سینٹر والے کو بھی شرکت کی سعادت حاصل ہو گئی. جب مبلغ دعوت اسلامی نے فیضان سنت کا درس شروع کیا تو خوف خدا عز و جل اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھرپور فکر عاقبت سے معمور الفاظ تاثیر کا تیر بن کر ویڈیو سینٹر والے کے دل میں پیوست ہو گئے. بعد درس جب اسلامی بھائیوں نے ان پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع کی دعوت پیش کی تو فوراً راضی ہو گئے اور شرکت بھی کی، جس کی برکت سے الحمدللہ عز و جل ان میں تبدیلی آنے لگی. کچھ ہی عرصے میں انہوں نے ویڈیو سینٹر ختم کر دیا، دھاگے کا کاروبار شروع کر کے حلال روزی کی طلب میں مشغول ہو گئے. دیکھا آپ نے دعوت اسلامی یوں تبدیلی لے کر آتی ہے. اب آخر میں مکانات کی تعمیر کے بارے میں کچھ اہم ہدایات یہ امیر سنت نے ہمیں عطا کی تھی. میں آپ کو اس میں کیا ہے یہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں. 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب قضاء حاجت کے لیے جاؤ تو قبلے کو نہ منہ کرو نہ پیٹھ. باتھ روم میں استنجا کے لیے جانے کے لیے یہ ہدایتیں ہیں. جب قضاء حاجت کے لیے جاؤ تو قبلے کو نہ منہ کرو نہ پیٹھ، بخاری کی حدیث ہے. اور جو کوئی قضاء حاجت کے وقت قبلے کو منہ اور پیٹھ نہ کرے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے. اگر مکان کا نقشہ بناتے یا بنواتے وقت آرکیٹیکٹ اور بلڈرز وغیرہ اچھی نیتوں کے ساتھ بیان کی ہوئی چند باتوں پر عمل کریں تو بہت سارا ثواب کما سکتے ہیں. نمبر 1، واش روم بنانے میں WC کی ترکیب اس طرح ہو کہ بیٹھتے وقت منہ یا پیٹھ قبلے سے 45 ڈگری 45 ڈگری کے باہر رہے. اور آسانی اس میں ہے کہ رخ قبلے سے 90 ڈگری 90 ڈگری پر ہو، یعنی نماز کے بعد دونوں بار سلام پھیرنے میں جس طرح منہ کرتے ہیں ان دونوں سمتوں میں سے کسی ایک جانب WC کا رخ رکھیے. فقہ حنفی کی مشہور کتاب در مختار میں ہے قضاء حاجت اور پیشاب کرتے وقت قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا ناجائز اور گناہ ہے. نمبر 2، فوارہ یعنی شاور لگانے میں بھی یہی احتیاط رکھی جائے تاکہ برہنہ نہانے والا قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کرنے سے بچا رہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں بحالت برہنگی یعنی ننگے ہونے کی حالت میں قبلے کو منہ یا پیٹھ کرنا مکروہ خلاف ادب ہے. بیڈ روم میں پلنگ کی ترکیب اس طرح رکھی جائے کہ سونے میں پاؤں قبلے کی طرف نہ ہو، کم از کم 45 ڈگری سے باہر ہیں. فتاوی شامی میں ہے جان بوجھ کر قبلے کی طرف پاؤں پھیلانا مکروہ تنزیہی ہے. بالفرض اگر WC یا شاور یا چارپائی پلنگ وغیرہ کا رخ غلط ہو کہ برہنہ ہونے کی حالت میں منہ یا پیٹھ قبلے روح ہوتے ہوں یا سوتے ہوئے پاؤں تو استنجا کرنے والے یا نہانے والے یا سونے والے کو بہر صورت اس کا خیال رکھنا ہوگا کہ وہ برہنہ ہو کر قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ نہ کرے، یوں ہی پاؤں نہ پھیلائے. تو یہ مختصر سا پرچہ ہے مکانات کے بارے میں، یہ اہم ہدایات ہیں. تو میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، کوشش کی کہ آپ تک نیکی کی دعوت پہنچائی جائے اور ہم اپنے اس کام کو ستھرا کر کرنے میں کامیاب ہو جائیں. آپ کہیں گے کہ یار یہ پورا نظام کیسے تبدیل ہوگا؟ اب ہمت کریں، بارش کا پہلا قطرہ کوئی بنے، کوئی تو ہوگا نا بارش کا تو پہلا قطرہ بنے گا کہ میں تبدیل کروں گا. امیر سنت فرماتے ہیں مرد وہ ہے جو زمانے کو اپنے پیچھے چلائے. زمانے کے پیچھے چلنے والا کدھر کا مرد ہے؟ ہمیں لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا. لوگ تو آپ کے سامنے جو ماحول ہے، ہمیں ایسا سسٹم بنانا. اس سے بڑے بلڈر اگر ہوں، میں نہیں جانتا کہ کون کتنا بڑا بلڈر ہے، کون کتنا چھوٹا بلڈر ہے، یا کون کس لیول کا یا کس اسٹیٹس کے افراد ہر جگہ جمع ہیں. کوئی اپنے اندر نیت کرے، میں نہیں کہتا ہاتھ اٹھائیے، نہیں، آپ اپنے اندر عزم کر لیں کہ میں اپنا یہ کام اب صرف وہی کروں گا جس کے اللہ اور اس کے رسول اجازت دی ہے. بس اتنی سی نیت کر لیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ابھی جو ہم نے سلسلہ محفوظ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0322-492-1389 اور 0301-2692-176 پر SMS یا پھر مدنی چینل.tv پر میل کر سکتے ہیں.